الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دوسری پڑھیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو یہ زندگی دی ہے، یہ زندگی ایک امانت ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. زندگی اللہ نے دی ہے اور جب وقت آئے گا اللہ اس زندگی کو اپنے پاس لے لے گا. امانت جب کسی کے پاس رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت نہیں کی جاتی. اسی لیے حدیث شریف میں خودکشی کو، آتم ہتیا کو حرام قرار دیا ہے. جو انسان خودکشی کرتا ہے، جو انسان آتم ہتیا کرتا ہے، وہ سیدھا جہنم میں جاتا ہے، کیونکہ یہ جان ہماری جان نہیں ہے، یہ اللہ کی جان ہے، اللہ کی دی ہوئی جان ہے. اس لیے اپنی جان کی حفاظت کرنا یہ بھی انسان کے ذمے ہے. اسی لیے اپنی صحت، اپنی تندرستی کی حفاظت کرنا یہ بھی انسان کے ذمے ہے، انسان کا فرض ہے. اسی لیے آج دیکھو جو وبا چل رہی ہے، بیماری کی جو وبا ہے، تو ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس وبا سے بچنے کے لیے جو کچھ تدبیر اختیار کر سکتے ہیں ہم کرنی چاہیے، جیسے ماسک پہننا اور سوشل ڈسٹینس کے ساتھ اپنے کام کرنا. یہ سب کیا ہے؟ یہ اپنی زندگی کی حفاظت کی تدابیر ہے. باقی کرنے اور دھرنے والی ذات اللہ کی ہے. دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے. اگر کسی کو بیماری لگتی ہے تو وہ اللہ ہی کے حکم سے لگتی ہے، اور اگر کسی کو نہیں لگتی تو وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے نہیں لگتی. اللہ اگر کسی کو نفع پہنچانا چاہے اور دنیا کے تمام انسان اس کو نقصان پہنچانا چاہیں تو کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ یقین ہمارا ہونا چاہیے. اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے، اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور دنیا کے انسان اس کو نفع پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا. دنیا کی تمام باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کائنات کی تمام کے تمام باغ ڈور جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. نفع و نقصان کا مالک وہ اللہ ہے، موت و حیات کا مالک وہ اللہ ہے. میں نے قرآن شریف کی پہلی جو آیت پڑھی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں بڑی برکت والا ہے اس کا نام. اللہ کا نام جو ہے بڑی برکت والا ہے، جس کا نام لینے سے انسان کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں، جس کا نام لینے سے انسان کی زندگی میں سکون آتا ہے. دنیا کی کسی چیز کے اندر سکون نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا.
چاہے اچھے سے اچھے مکانات ہوں، دنیا کی اچھی سے اچھی گاڑی ہو اور دنیا کی اچھی سے اچھی آسائش کی چیزیں ہوں، راحت و آرام کی چیزیں ہوں، لیکن اس کے اندر سکون نہیں ہے۔ یہ اللہ نے سکون اپنے نام کے اندر رکھا ہے۔ دنیا کے اندر کتنے ارب پتی نہیں، اس سے زیادہ بڑے پتی، ملینر پتی، بلینر پتی دنیا میں موجود ہیں، لیکن ان کی زندگی میں بھی پریشانیاں ہیں۔ ان کی زندگی میں جتنی پریشانیاں ہیں اتنی پریشانیاں غریبوں کی زندگی میں نہیں ہیں۔ تو چیزوں کے اندر سکون نہیں ہے۔ آج پوری دنیا سکون کی تلاش میں ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا دل خوش رہے، سکون نصیب ہو، ٹینشن فری، ڈپریشن فری زندگی ملے۔ تو یہ سکون کہاں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ قرآن بتائے گا کہ دلوں کا چین اور سکون اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے۔ اس کے نام میں بڑی برکت ہے۔ اس کے نام سے اللہ تعالیٰ انسان کو کہیں کے کہیں پہنچا دیتا ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن یہ اللہ کے ولی بعد میں بنے، پہلے تو شرابی تھے، پورا دن شراب پی کے مست رہتے تھے۔ یہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے کیسے بنے؟ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ شراب کے نشے میں، جوانی کا عالم ہے، بوتل ہاتھ میں ہے، منہ میں شراب بھری ہوئی ہے، اور راستے میں رات کے اندھیری میں جا رہے ہیں، بارش گر رہا ہے، سڑک پر دیکھا کہ اللہ کا لکھا ہوا نام کا ایک پرچہ پڑا ہے۔ بشر حافی جیسے بھی شرابی تھے اور جیسا بھی آج کا شرابی ہو، جس کے دل کے اندر ایمان ہے، وہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی عزت کرتا ہے۔ جب اللہ کا نام آتا ہے تو اس کے دل میں محبت کے فوارے پھوٹتے ہیں، یہی تو ایمان کی نشانی ہے۔ تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پرچہ جو ہے دیکھا کہ میرے اللہ کا نام نیچے پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر گندا پانی ٹپک رہا ہے، تو انہوں نے فوراً جو ہے اس نام کو اپنے اٹھایا، پہلے تو بوتل کو پھینکا، منہ کو صاف کیا، کلی کی، اور اس نام کو، اس پرچے کو اٹھایا، اس کو چوما اور کہیں آگے جا کے اونچی جگہ کے اوپر رکھ دیا۔ اللہ جو ہے نقطے نواز ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، اکثر بڑوں سے سنا ہوگا کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ نقطے نواز ہے۔ نقطے نواز کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ کو کوئی ایک نقطہ پسند آ جائے، اللہ اسی نقطے کو لے کر نواز دیتے ہیں۔ تو بشر حافی کا بھی یہی ہوا، یہ تو شرابی تھے لیکن اللہ کو یہ نقطہ، یعنی انہوں نے جو اللہ کے نام کو چوما ہے، اللہ کو یہ نقطہ اتنا پسند آیا، ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ جیسے بشر حافی جا کے سوئے ہیں رات کو، تو ایک خواب میں کسی کہنے والے نے یوں کہا کہ بشر، تو نے اللہ کے نام کی عزت کی ہے، اب تجھے اللہ تعالیٰ اتنی عزتوں پر پہنچائے گا کہ تجھے اولیاء کا سردار بنائے گا۔ صبح کو اٹھے ہیں، دل چینج ہو چکا تھا۔ کب اللہ کس کا دل بدل لے یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے یہ دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ کی انگلیاں نہیں ہوتی، لیکن انسانوں کو سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر اللہ نے حدیث میں یہ مثال بیان کی کہ اللہ کے دنیا کے تمام انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ جیسے انگلیوں کو پھیرانا کتنا آسان ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کب کس کا دل پھیر دے یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ نیک انسان کا دل بد کی طرف بھی پھیر سکتا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور برے سے برا انسان برے سے برا انسان اللہ تعالیٰ اس کا دل بھی بدل سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرنے نکلے تھے؟ دنیا کا سب سے گھنونا کام اور دنیا کا سب سے بدترین کام، ایسا کام کہ جس کام کو کرنے کا آج تک کسی نے نہیں سوچا تھا،
وہ عمر وہ کرنے نکلے تھے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے کے لیے نعوذ باللہ نکلے تھے, تلوار کھلی لے کر نکلے تھے. لیکن قرآن شریف کی آیت سنی, اللہ نے دل بدل دیا. وہی عمر کیا بنے ہیں؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج حضرت عمر کا نام آتا ہے, ہمارے دلوں کے اندر سے محبت اور عقیدت کے فوارے اور چشمے پھوٹتے ہیں کہ انسان ہو تو ایسا ہو. وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عمر کس نے بنایا؟ وہ اللہ نے بنایا, اس کے نبی نے بنایا, وہ نبی کی محبت نے بنایا. تو بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ صبح کو اٹھے ہیں, فوراً جو ہے ان کا دل بدل چکا تھا. مصلہ بچھایا, اللہ کے سامنے مصلے کے اوپر بیٹھے ہیں اور اپنی پرانی زندگی کے سامنے جو گناہ کیے تھے روئے گئے. جب انسان کو ندامت ہوتی ہے تو پھر آنکھوں میں سے آنسو ایسے بہتے ہیں جیسے چشمے بہتے ہیں. بس ندامت لانے کی ضرورت ہے. یہ ندامت کب آتی ہے؟ جب انسان کا دل نرم ہوتا ہے. آج ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں, اس لیے موت کا بیان سن کر قبرستان میں بھی ہمارے آنکھوں میں سے آنسو نہیں آتے, کیونکہ ہمارے دل جو ہے سخت ہو چکے ہیں. تو اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے. اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بڑی برکت والا ہے اس کا نام جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی باغڈور ہے. بیدہ الملک, اس کے ہاتھ میں ملک ہے. دنیا کی تمام یہ آسمان اور زمین اور جتنے بھی عالم ہیں وہ سب کے سب کائنات کا باغڈور اسی کے ہاتھ میں. بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر وہ قادر ہے. وہ ایک ہوا پھینکتا ہے پوری دنیا کے اندر وبا پھیل جاتی ہے. ایک ہوا بھیجے گا ساری دنیا سے وہ وبا ختم ہو جائے گی. وہ سب کچھ کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر وہ قادر ہے. اس کی قدرت کا ہم سوچ نہیں سکتے, اس کے کرشمے ہم سوچ نہیں سکتے. وہ ایسا رب ہے. اللہ نے آگے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اب زندگی کا مقصد بتایا. قرآن شریف جو ہے یہ انسان کی زندگی کی گائیڈ لائن کی کتاب ہے. ہم بازار سے جائیں, کوئی بھی چیز الیکٹرانک چیز خریدیں, گاڑی خریدیں, کسی نے بائک خریدی, کسی نے گاڑی خریدی, یا گھر کے اندر کوکر لائے, کوئی بھی چیز لائے, بکلیٹ ساتھ میں آتی ہے, ایک چوپڑی ساتھ میں آتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے, اس کو کس طرح استعمال کرنا, وہ سب کچھ اس کے اندر لکھا ہوتا ہے. بھائی تم نے یہ موبائل خریدا, اب یہ موبائل کی یہ سوئچ یہ کام میں آئے گی, یہ سوئچ یہ کام میں آئے گی, وہ سب اس بک کے اندر لکھا ہوتا ہے. تو اللہ نے بھی انسان کو پیدا کیا اور اس کی بکلیٹ قرآن مجید ہے. یہ قرآن شریف صرف میت کے اوپر قرآن خوانی کے لیے نہیں بھیجا گیا. یہ قرآن شریف انسان کی زندگی کس طرح تم زندہ رہو گے, کس طرح تم اپنی معاشرت کی زندگی میں, یعنی بیوی کے ساتھ تمہیں کس طرح رہنا ہے, اور ایک بیوی کو شوہر کے ساتھ کس طرح رہنا ہے, ایک ماں کو اپنی بیٹی کے ساتھ کس طرح رہنا ہے, اور ایک بیٹی کو ماں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے, ساس اور بہو کے کس طرح رہنا ہے. وہ سارے کے ساری پوری زندگی کی جو ہے عمل اس کے اندر بتائے گئے ہیں. باپ ہے تو بیٹے کے ساتھ, اولاد کے ساتھ کیا کیا باپ کے حقوق ہیں, اولاد کے ساتھ کس طرح, اور اولاد کے ماں باپ کے اوپر کیا حقوق ہیں, اللہ نے اس کو کھول کر بیان کیا. حیرت کی بات ہے, نماز کو نہیں کھولا, نماز کو صرف یوں کہا اقیموا الصلاۃ. یہ قرآن شریف میں جگہ جگہ پر آیا ہے, نماز کو قائم کرو, نماز کو قائم کرو, لیکن نماز کو کھولا نہیں ہے. آپ قرآن شریف کو پڑھیں, اس کا ترجمہ پڑھیں, اس کے اندر یہ نہیں پتا چلے گا کہ رکوع اس طرح کرنا ہے, سجدہ اس طرح کرنا ہے, یہ سب حدیثوں سے پتا چلے گا. لیکن قرآن شریف کے اندر اس بات کو کھول کر بیان کیا کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح رہے گا, ایک بیوی شوہر کے ساتھ کس طرح رہے گی. جب کسی کی میت ہو جائے, جب دنیا سے کوئی آدمی چلے جائے تو اس کا ورثہ کس طرح بٹے گا. ورثہ سمجھتے نا, ترکہ,
وہ جو کچھ چھوڑ کے گیا ہے، اس کا گھر ہے یا اس کی دکان ہے یا گھر کی جو اس کی چیزیں ہیں، جو اس کی ملکیں، وہ اس کی اولاد میں کس طرح تم بانٹو گے کہ بھئی بڑے بیٹے کو، چھوٹے بیٹے کو، بیٹی کو اتنا حصہ ملے گا؟ اللہ نے قرآن شریف میں اس کو کھول کر بیان کیا، وراثت کے مسائل۔ اللہ نے طلاق کے مسائل بیان کیے۔ طلاق جو ہے اللہ کے وہاں اتنی ناپسندیدہ چیز ہے کہ جب کوئی بندہ طلاق دیتا ہے، طلاق کیا ہوتی ہے؟ دو انسان جنہوں نے یہ اللہ کے سامنے یہ قبول کیا ہوتا ہے کہ ہم زندگی بھر ساتھ دیں گے، اور پھر وہ دو بول سے اس رشتے کو توڑ دیتا ہے، تو وہ اتنی بری چیز ہے کہ جب کوئی بندہ طلاق کہتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے اس کی نحوست سے۔ اتنی گندی چیز ہے، اتنی بری چیز ہے، تو پھر اللہ نے حلال کیوں رکھا؟ طلاق جو ہے حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ 3 طلاق دینا حرام ہے۔ طلاق جو ہے کیوں اللہ نے رکھی ہے اسلام میں، یہ ایک مسئلہ ہے۔ ابھی پچھلے دنوں یہ بہت بات اچھلی تھی کہ طلاق طلاق کیا چیز ہے طلاق۔ اللہ نے طلاق اس لیے رکھی ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی ایسی گندی عورت آ گئی یا کسی عورت کے پاس کوئی گندا مرد آ گیا کہ جس کا اب دونوں کا نباہ نہیں ہو سکتا، تو اللہ نے یہ ایک ایمرجنسی وارڈ رکھا ہے۔ تو اس ایمرجنسی وارڈ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول کر بیان کیا۔ طلاق کے مسائل بیان کیے۔ قرآن شریف کی جو آیت میں نے تلاوت کی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے زندگی کو بھی بنایا اور موت کو بھی بنایا۔ کیوں بنایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں جانچے۔ زندگی کا مقصد بیان کیا۔ جانچے کا مطلب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ تم دنیا میں رہ کر ہم تمہارا امتحان لیں کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہاری آزمائش ہو کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ یہ جو ہماری دنیا کی زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان کے لیے دی ہے، اور اس زندگی کا مقصد یہ بیان کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو اس کی عبادت کے لیے بنایا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کی مان کر چلنا، اللہ کے حکموں پر چلنا، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اور اللہ کی عبادت میں سب سے اہم عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ اللہ نے مسلمان کے اوپر 5 وقت نماز اہتمام کے ساتھ پڑھنا یہ فرض قرار دیا ہے کہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں۔ ہم نماز کیوں پڑھیں؟ ایک سوال ہوتا ہے، نماز کیوں پڑھیں؟ یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ نے ہم کو زندگی دی، اللہ نے ایمان والے گھر میں پیدا کیا، ہم کو کلمے جیسی دولت سے نوازا ہے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز جو ہے یہ مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اتنی آسانی کر دی کہ بیٹھ کر پڑھ لے۔ پاؤں میں درد ہے، پاؤں نہیں چل رہے برابر، پاؤں میں درد ہو رہا ہے، سوجن ہے، یا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، بیٹھ کر نماز پڑھے۔ بیٹھ کر بھی کوئی اتنا بیمار ہے بیٹھ بھی نہیں سکتا تو لیٹ کر پڑھے، اشارے سے پڑھے، لیکن نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ نماز مردوں پر بھی فرض ہے، عورتوں کے اوپر بھی 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ تو جب دنیا کی زندگی اللہ کے احکامات پر گزرے گی تو پھر جب موت آئے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف جب یہ زندگی واپس اللہ لے گا اور جب اللہ کے پاس جانا ہوگا تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں جس میں سے 2 جو ہے وہ سب کے اوپر فرض ہیں۔ ایک 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا، اور دوسرا جو ہے رمضان۔ آ جاؤ مولانا، آگے آ جاؤ۔ دوسرا جو ہے رمضان آوے تو رمضان کے
روزے رکھنا، اور دوسرے جو دو احکام ہیں زکوٰۃ اور حج، یہ ان کے اوپر ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو۔ زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا اتنی رقم ہو، یا اتنی بکریاں ہوں کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہو، تو اس کو سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ تو یہ اسلام کے جو 2 احکام ہیں، نماز اور روزہ، یہ بالکل کامن ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور روزہ تو صرف سال میں ایک مرتبہ رمضان آوے تو، لیکن نماز جو ہے ہر مسلمان پر 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا فرض ہے۔ اب نماز کا فائدہ کیا، یہ بتا کر بات ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو سوال یہ ہوتا ہے نماز کیوں پڑھیں؟ جب یہ سوال آتا ہے تو فوراً اپنے دل کو سمجھائیں کہ نماز اللہ کا حق ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پالنہار اللہ ہے، ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، ہماری زندگی اللہ کی ہے، اور اس اللہ نے ہمارے اوپر نماز کو فرض کیا ہے، اور یہ نماز کا پڑھنا اللہ کا حق ہے۔ اس پر ملے گا کیا؟ اس پر سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے نا، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اب اس کی مثال یوں سمجھو، موٹی سی مثال ہے، ہر انسان کی سمجھ میں بات آئے گی۔ اگر کسی عورت سے اس کا شوہر ناراض ہو تو گھر میں اس عورت کا رہنا کتنا مشکل ہوگا، یہ سب سمجھ سکتے ہیں۔ اگر کسی عورت سے اس کا شوہر ناراض ہو، یا کسی مرد سے اس کی عورت ناراض ہو، تو وہ گھر رہے گا، آپس میں چنچاؤ یہ وہ، اور آپس کی لڑائیاں گھروں کے اندر، کیونکہ ناراضگی ہے۔ اگر کسی کا باپ اولاد سے ناراض ہے تو وہ اولاد اور ماں باپ کی ذرا بھی نہیں بنے گی، اور گھر وہ جو ہے جہنم کا گھرا بن جائے گا، بے چینی کا اڈا بن جائے گا۔ اب جب کسی سے اس کا رب ہی ناراض ہو، یہ پوری کائنات رب کی ہے، اللہ کی ہے، اللہ ہی جب کسی سے ناراض ہو تو وہ انسان دنیا میں بے سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی زندگی میں کوئی سکون نہیں ہوتا، وہ بے سکونی کی زندگی۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ اس کا رب اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اگر دل میں بے سکونی آوے، بے چینی آوے، ڈپریشن آوے، اور ایک اچاٹ سی طبیعت پیدا ہو، تو سمجھ لینا کہ ہمارا رب ہمارے سے ناراض ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ اللہ کے سامنے آئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور نماز کا عہد کریں کہ ہم نماز انشاءاللہ موت کی شام تک چھوڑیں گے نہیں، تو انشاءاللہ زندگی کے سارے ٹینشن ختم ہو جائیں گے۔ نماز کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ راضی ہوگا۔ دوسرا فائدہ قرآن شریف نے بتایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ جو بندہ نماز کو نماز کے طریقے پر پڑھتا ہے، نماز کو نماز کے طریقے مطلب نماز کو سیکھنا پڑے گا، علماء کرام سے نماز کو سیکھنا ہے کہ نماز کو کس طرح پڑھنا۔ موٹی سی بات ہے، بہت آسان شبدوں میں یہ سمجھا دوں، نماز کو نماز کے طریقے پر لانے کے لیے ہمیں ہر رکن میں یہ سوچنا پڑے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کا دھیان اسی کو خشوع کہتے ہیں۔ ہم اللہ اکبر کہیں اس وقت یہ سوچیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اب رکوع میں جائیں تو دل میں یہی بات ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، سجدے میں جائیں تو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جس کے دل میں یہ اللہ مجھے دیکھنا آ جائے گا اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، اس کی قراءت صحیح ہو جائے گی، پھر اس کو آٹومیٹک یہ ہوگا کہ میں قراءت سیکھوں، میں سبحان ربی العظیم کہتے سیکھوں، ایک ایک مخرج کو نکالتے سیکھوں، یہ آٹومیٹکلی اس کے دل کے اندر تقاضا پیدا ہوگا۔ تو نماز پڑھنی ہے، اور نماز کو خشوع کے ساتھ یعنی اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھنی ہے۔ جب یہ نماز ہوگی تو پھر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نمازی آدمی کبھی اپنی بیوی کو گالی نہیں دے گا، اپنی اولاد کو گالی نہیں دے گا، نمازی آدمی آنکھوں سے غلط نہیں دیکھے گا، نمازی آدمی پھر کان سے غلط نہیں سنے گا، نمازی آدمی کبھی اپنی بیوی کو ستا ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ 5 وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے آتا ہے۔ یہ ہے ان الصلاۃ تنہی، کہ نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے۔ آج 5 وقت کا نمازی ہے لیکن گالی بھی نکالتا ہے، اپنی اولاد کو گالی دیتا ہے،
بے حیائی والی باتیں، فحش کلام اپنی اولاد سے کہتا ہے، اپنی بیوی کو بات بات میں گالی دیتا ہے. کیوں؟ نماز صحیح نہیں ہے. اس لیے نماز کو سیکھنے کی ضرورت ہے، نماز کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. نماز کا پہلا فائدہ اللہ راضی ہوگا، نماز کا دوسرا فائدہ پوری زندگی صحیح پٹری پر آئے گی. نماز کا تیسرا فائدہ کہ زندگی میں چین سکون آئے گا، اللہ برکت والی روزی دے گا. آپ 1000 کماتے ہو یا 10,000 کماتے ہو، اللہ اتنی برکت دے گا کہ پیسے آپ کے پاس بچیں گے ہی. اور نماز زندگی میں نہیں ہوگی تو تنگی والی روزی ملے گی. آپ چاہے لاکھ کماتے ہو لیکن سامنے خرچے 2 لاکھ کے آئیں گے. تو یہ نماز اتنی بڑی دولت ہے، اس کے بے شمار فائدے ہیں. اگر اس کے فائدے گنانے جائیں بہت وقت ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کو جنت میں داخلہ عنایت فرمائے، ان کو قبر کے اندر کروٹ کروٹ جو ہے راحت بخشے، اور ان کی قبر کو اللہ جنت کا باغیچہ بنا دے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بخش دیجئے. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ پوری امت مسلمہ سے راضی ہو جا. اے اللہ جو مرحوم کا انتقال ہوا ہے، اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں داخلہ عنایت فرما. اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اے اللہ ان کی سیئات کو معاف فرما، ان کے حسنات کو اے اللہ برابر فرما. اے اللہ ان کے حسنات کو اے اللہ سامنے رکھ کر ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے اے اللہ والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اقاربہ کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، ہمارے چھوٹوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم سب کی اے اللہ مغفرت فرما. اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما. اے اللہ جو وبائیں اور بیماریاں چل رہی ہیں اے اللہ اس کو دنیا سے ختم فرما. عافیت والی زندگی عطا فرما، سکون والی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی الجھنوں کو ختم فرما. اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو ختم فرما. اے اللہ ناگہانی آفتوں سے حفاظت فرما، حوادثات سے حفاظت فرما، اپنی ناراضگی سے حفاظت فرما، اپنے غضب سے حفاظت فرما. اے اللہ اپنے غضب سے اپنے غصے سے حفاظت فرما.
اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کو اے اللہ ان کو صحیح جوڑے مرحمت فرما کر نکاح فرما دے۔ اے اللہ جو اولاد نافرمان ہیں ان کو اے اللہ ان کو فرما بردار اولاد بنا دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کی اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام دنیا آخرت کے تمام مسائل کا حل فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں بیٹھے ہیں ہر ایک کی اے اللہ کوئی نہ کوئی مراد ہوگی، اے اللہ ہر ایک کی جائز مراد کو پوری فرما۔ اے اللہ ہر ایک کی جائز مراد کو پوری فرما۔ اے اللہ ہر ایک کے سینے میں کوئی نہ کوئی ضرورت ہوگی، اے اللہ ہر ایک کی جائز ضرورت کو پورا فرما۔ اے اللہ کوئی قرضے سے پریشان ہوگا، کوئی گھریلو مسائل سے پریشان ہوگا، اے اللہ کوئی پیسوں کی کمی سے پریشان ہوگا، اے اللہ کوئی کچھ اے اللہ لوگوں کی پریشانیاں مختلف ہوتی ہیں، اے اللہ ہر ایک کے حال سے تو واقف ہے، اے اللہ تو دلوں کے حالوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی تمام پریشانیاں، تمام الجھنیں، اے اللہ تمام ٹینشنوں کو ختم فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، امت مسلمہ سے راضی ہو جا۔ اے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر دے۔ اے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کی تمام الجھنوں کو پریشانیوں کو ختم فرما، اچانک کی خوشی عطا فرما، اچانک کی خیر عطا فرما، اچانک کی پریشانیاں، اچانک کی اے اللہ برائیوں سے حفاظت فرما، برے وقت سے حفاظت فرما، برے دن سے حفاظت فرما، برے پڑوسی سے حفاظت فرما، اے اللہ قرضے سے حفاظت فرما، اے اللہ قرضے سے حفاظت فرما، ذلت سے حفاظت فرما، مایوسی سے حفاظت فرما، اے اللہ عزت والی زندگی عطا فرما، خوشیوں والی زندگی عطا فرما، حقیقی خوشیاں نصیب فرما، وہ خوشیاں جو تم نے صحابہ کرام کو دی تھی، اولیاء کرام کو جو خوشیاں عطا فرمائی تھی، ان خوشیوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، 100% دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس دین کے اے اللہ ان جلسوں کو پھر سے قائم فرما، پھر سے پورے عالم کے اندر یہ بہاروں کو چلا دیجیے، جگہ جگہ پر دین کے جلسے ہوں، جگہ جگہ پر دین کی مجلسیں ہوں، جگہ جگہ پر دین کی باتیں ہوں، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی میلاد ہو، اے اللہ آپ کا ذکر مبارک ہو، اے اللہ وہ مجلسیں پھر سے قائم فرما۔ اے اللہ ایک لمبا عرصہ ہو گیا اے اللہ اس بیماری کی وجہ سے یہ تمام خوشیاں اور یہ تمام مبارک مجلسیں بند ہیں، اے اللہ پھر سے اپنی رحمت کی چادر پورے عالم پر پھیر دیجیے اور بیماریوں کو ختم فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ اصحاب بدرین کے صدقے طفیل قبول فرما، جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لائن سے دعائیں مانگی اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما، جن شرور سے برائیوں سے پناہ چاہیے ان سب میں ہمارا پوری امت مسلمہ کو پناہ نصیب فرما۔ اے اللہ ان دعاؤں کو اے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، اصحاب بدرین کے صدقے طفیل، اولیاء کرام کے صدقے طفیل اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما وعد برحمتک یا ارحم۔